بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، آج ہم نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو شہری بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں۔ ہمیں پولیس ناکوں پر روک لیا جاتا ہے، کوئی جواز نہیں ہوتا اور منہ سونگے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جوڑے ہیں وہ کسی پارک میں گھوم رہے ہیں، کسی گاڑی میں جا رہے ہیں، تو پولیس ان سے ان کی ازدواجی شناخت پوچھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ایم ٹیگ جو لگائے ہیں گاڑیوں پر، کیا اس سے جرائم میں واقعتاً کو کمی آئی ہے؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے سابق ڈپٹی پولیس سپرنٹینڈنٹ رہے ہیں فیاض تنولی صاحب۔ فیاض تنولی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بڑا سر ایک موضوع ہے، آپ نے کیونکہ بڑی سروس انجام دی ہے پولیس میں۔ سب سے پہلا آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا پولیس کو بائی بک یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی راہ چلتے جوڑے کو یا کسی پارک میں بیٹھے جوڑے کو یا کسی ہوٹل میں بیٹھے جوڑے کو یہ پوچھ سکے کہ آپ کی ازدواجی شناخت کیا؟ یہ اختیار دیا گیا ہے کیا آپ کو؟ دیکھیں جی خواجہ صاحب، جہاں تک قانون یہ کہتا ہے ہر شریف شہری کی عزت نفس کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ پولیس کی جو بیسک مقصد ہے نا پولیس کا، وہ ہے لوگوں کی جان و مال کی تحفظ، ان کو سیکورٹی دینا، گورنمنٹ کے اداروں کو سیکورٹی دینا، گورنمنٹ کی انسٹالیشنز کو سیکور کرنا اور لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جوڑا ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، میل فیمیل ایک ساتھ کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں پارک میں بیٹھے ہیں، تو اگر ان کی سرگرمیاں مشکوک نہیں ہیں، یعنی کہ پولیس افسر یہ سمجھتا ہے کہ یہ نشے میں نہیں ہے یا کوئی ایسی حرکت پبلک پلیس پہ نہیں کر رہے ہیں، صرف جا ہی رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو وہ اس سفر کر رہے ہیں، ہمارے نارمز میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہماری پاکستانی نارمز ہیں، علاقائی نارمز ہیں، اس کے یہ خلاف ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اکثر آپ نے آج جو ٹاپک چھڑا ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، وہ پھر کسے کال کرتے ہیں؟ وہ کسی نہ کسی دوست کو کال کریں گے، یار ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ نکاح نامے ایک دور میں چیک کیے جاتے تھے، خیر اب ایسا کوئی نکاح نامے والا سین تو نہیں ہے، لیکن پوچھ ضرور لیتے ہیں پولیس والے۔ تو جو پھر عوام کو برا لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی ہوں، اگر دوست بھی ہے تو آپ نہیں پوچھ سکتے، بہن بھائی ہوں۔ لیکن اس طرح جو ہے نا پولیس کا بہت بیڈ امپریشن جاتا ہے عوام پر۔ یعنی کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ بائی بک ہم کسی راہ چلتے جوڑے کو، مرد و خواتین کو، یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ دکھائیے کہ آپ کی ازدواجی شناخت کیا ہے، کیا میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ پوچھنے کا کوئی بالکل حق پولیس کو قانوناً کوئی حق کا اصل نہیں ہے۔ جو لوگ پولیس افسران اس طرح کی حرکات و سکنات میں ملوث پائے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں کو، اور بالخصوص ہوتا یہ ہے کہ جیسے لاہور جیسا بڑا شہر ہے، کراچی بڑا شہر ہے، اسلام آباد بڑا شہر ہے، لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں، پارکوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو لوگ جو پولیس کے جو لوگ سپاہی زیادہ تر یہ وارداتیں کرتے ہیں، تھوڑے سے اے ایس آئی تک لگا لیں، وہ کھڑا کر کے ہاں جی بتائیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے کچھ پیسے بٹورے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرکت یہ قانون اس کی پولیس کی جو بک ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتی آپ کسی راہ چلتے آدمی سے شناخت پوچھیں۔ بالکل ایسی بات ہے، لیکن ایسی شکایات کافی ملتی ہیں۔ لیکن جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چلیں، جو بھی انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے، پولیس والوں نے 1000 2000 3000 5000 اس کے مطابق لے کے وہ بے شک ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن لوگ شکایت نہیں کرتے۔ لیکن جب کوئی شکایت کرتا ہے تو ہمارے افسران اس کا نوٹس ضرور لیتے ہیں، ایکشن بھی ہوتا ہے، ایکشن بھی ہوتا ہے، اس کو لیکن سسپینڈ کر دیا جاتا اکثر ہے، لوگ انکوائری ہوتی شکایت ہے، ہی نہیں کرتے اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، تو اسی لیے جب شکایت ہو جائے تو پھر ایکشن جو ضرور ہوتا ہے، محکمانہ جو کارروائی وہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ دوسری بات اس طرف بڑھتے ہیں کہ یہ بھی بڑی شکایت ہم نے دیکھی ہے، ہمارے سماج میں عموماً دیکھتے ہیں کہ رات کو کہیں گاڑی میں کوئی مسافر جا رہے ہیں یا کوئی دفتر سے گھر جا رہا ہے تو منہ سونگتے ہیں پولیس والے۔ کیا بائی بک آپ کسی شہری کو کھڑا کر کے اس کا منہ سونگ سکتے ہیں؟ پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک پولیس کے پاورز کی تعلق ہے اس کا اختیار ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر پولیس افسر یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے نے شراب پی ہوئی ہے، تو یہ نہیں کہ اس نے منہ کے ساتھ منہ لگا کے ہی بات کرنی ہے۔ جب اس سے وہ سوال جواب کرتا ہے کہ جناب آپ کہاں سے آ رہے ہیں،
آپ دیکھیں بعض دفعہ جو ناکے پہ ہمارے جو پولیس ملازمین ہیں وہ ایک دم سے اس طرح نہیں کہتے، وہ ان سے سوال جواب کرتے ہیں، جناب اپنا شناختی کارڈ دکھا دیں، اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھا دیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ نارمل سے سوال ہوتے ہیں۔ اس کے اندر پھر ان کی زبان کی جو لرزنش ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے اس نے پی ہوئی ہے، اور جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بیرون ملک میں تو وہ بعض دفعہ وہ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ لگا کے چیک کر لیتے ہیں، اس میں نہیں چیک، آپ یہ سے میں فوٹ نے یہ مرواتے ہیں۔ پوچھا آپ جی سے، جی ہوتا یہ ہے سر کہ وہاں شراب پی کر گاڑی چلانے پر پابندی ہے۔ بالکل۔ جب ایک آدمی رف ڈرائیونگ کر رہا ہے یا اس کی گاڑی زگ زیگ کر رہی ہے تو پولیس افسر اسے روکتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، پھر وہ اس کو وہ جو ایک آلہ ہے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ چیک کرتا ہے الکوہل اس میں جی ہے یا نہیں ہے۔ میں یہاں عمومی بات کر رہا ہوں کہ کوئی گاڑی نے زگ زیگ نہیں کیا، کوئی رف ڈرائیونگ نہیں کی، ناکے پہ یا کسی جگہ پہ بھی پولیس والے کھڑے کر کے عام شہریوں کا جو منہ سونگھتے ہیں، کیا قانون یہ، اگر آپ کو کسی پہ شک ہے، میں مثال کے طور پر شراب پی کر کوئی شخص کسی پر حملہ آور ہو گیا ہے، ہلڑ بازی کر رہا ہے، ایسی خطرناک ڈرائیونگ کر رہا ہے کہ وہ کسی اور مسافر کو، راہ چلتی گاڑی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر تو اس شخص کو پکڑنا فرض عین ہے نا، اس کو پکڑنا چاہیے۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں اس کے ہٹ کے کہ ایک عام لوگوں کے راہ جاتے، وہ ڈرائیونگ بھی ٹھیک کر رہا ہے، نہ کوئی ہلڑ بازی کر رہا ہے، ان کا جو منہ سونگنا ہے، کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے نا کہ بعض دفعہ لوگ اتنے دبا کے بات کرتے ہیں کہ ان کی منہ سے ہوا نہیں نکلتی، پولیس افسر تک نہیں پہنچتی، تو وہ یا منہ صرف کر کے یا سیدھا کر کے یا سلو میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس کی آبزرویشن میں نہیں آیا تو چلا گیا۔ اگر پولیس افسر کی آبزرویشن میں آ جاتا ہے، بے شک وہ پہلے سے گاڑی اس نے زگ زیگ نہیں چلائی، ٹھیک ہے، یا وہ ہیرش نہیں ہوا، وہ کول مائنڈیڈ ہے، لیکن پولیس افسر نے، کیونکہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں سپاہی بھی افسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے فیل کر لیا ہے کہ اس نے ڈرنک کی ہوئی ہے تو پھر اس کو وہ لے جا کے پراپر جو ہے وہ اس کا میڈیکل وغیرہ کرا سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا لیکن آگے جا کے اس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگے جا کے کوئی نہ کوئی گاڑی کھڈی میں گر جائے یا کہیں سائڈ پہ ٹکرا دے یا کسی درخت سے ٹکرا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے جا کے۔ تو اس لیے پریکاشن میئر کے طور پہ وہ سپاہی اس کو وہاں سے انگیج کر سکتا ہے اور اس کا میڈیکل کروا سکتا ہے۔ میڈیکل کروا سکتا جی ہے، جی، منہ تو نہیں سونگ سکتا نا؟ نہیں، منہ دیکھیں، جب آبزرویشن اس کی آئے گا اس کی آبزرویشن میں کہ اس نے پی ہے تو پھر وہ سونگ بھی سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ہاں، کوئی یہ منہ اس سونگ طرح میں بات کر رہا ہوں کہ ہر بندے کا منہ سونگ نہیں سکتا، لیکن اگر وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی باتوں میں لرزش ہے یا اس کے منہ سے بو آ رہی ہے تو اس صورت کی میں بات کر رہا ہوں، پھر وہ اس کو قریب کر کے بھی سونگ سکتا ہے، جب اس کو شک پڑے گا وہ قریب کر کے بھی سونگ سکتا ہے۔ منہ سونگ سکتا ہے، جی جی، پھر اس قانون کو اسے اجازت دیتا ہے، قانون اور اجازت بعد دیتا میں ہے۔ جب منہ سونگ لیا تو پتہ چل گیا اس نے شراب پی ہے تو 2-3 ہزار روپے لے کے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ دیکھیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لے کے چھوڑ دی وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ پراپر حفاظت کے ساتھ اس کو تھانے شفٹ کر سکتا ہے، وہاں سے اس کا میڈیکل ہوگا، پھر اس کا خون اور پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ لیا جاتا ہے، لیب بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب وہ رپورٹ آتی ہے پرچہ ہوتا ہے، یا اگر ڈاکٹر اسی ٹائم لکھ دے اس کو چلا کے چیک کرتا ہے، اگر بندہ ڈگمگا رہا ہو تو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ جناب یہ اس نے پی ہوئی ہے، ادروائز ڈاکٹر نمونے لیتا ہے، اگر ڈاکٹر لکھ دے اس نے پی ہوئی ہے تو اسی ٹائم اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک تو اس کی جان کا تحفظ بھی ہے، چلیں پرچہ ہی ہوگا نا، اگر خدا نہ خاصا آگے جا کے ایکسیڈنٹ کرے اور مر جائے اس سے تو بہتر ہے نا پرچہ۔ نہیں، وہ تو ہوگا جو گاڑی میں سوار ہے، جو پیدل جا رہا ہے بندہ۔ سر جی، نشے میں ہے، پیدل بندہ کیا گاڑی غلط روڈ نہیں کراس کر سکتا؟ گاڑی کے نیچے بھی آ سکتا گاڑی ہے، کے نیچے بھی آ سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان کا بھی تحفظ میں ہے۔ کہتا ہوں پولیس کی اگر آبزرویشن ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ پراپر اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کر سکتی ہے، ہر آدمی کو، ہر آتے جاتے شخص کو ہر نہیں، احتجاج کو، ہر شخص کو پوچھ بالکل سکتی، ہر شخص کو۔ یعنی کہ اس نے کوئی ایسی حرکت بھی نہ کی ہو پھر بھی۔ دیکھیں اگر بات آبزرویشن کی ہے، اگر اس کے نوٹس میں آتا ہے کہ اس نے ڈرنک کی ہوئی ہے تو اس وقت ہی میں بات کر رہا ہوں، پہلے دور سے شک ہوتا ہے، پھر قریب آ کے منہ بھی سونگ سکتا ہے، کنفرمیشن ہو گئی، تھانے کال کرے گا، تھانے شفٹ کر دے گا بندے کو۔ اگر چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اگر غلط چھوڑتا ہے تو اس نے وہ اس کا غلط یہ کیا نہیں کہ ہے۔ وہ لوگوں کا منہ سونگتا پھرتا ہے بعض جس میں دفعہ کوئی شراب کی سمیل آئے تو میں پیسے کماؤں۔ دیکھیں میں کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ سمجھدار کئی لوگ ہوتے ہیں وہ موقع پہ پیسے دے کے نکل جاتے ہیں،
اور پھر جا کے شکایت بھی کر دیتے ہیں کہ جناب رات کو ہمیں ناجائز روکا، ہم نے تو پی ہوئی نہیں تھی، تو الٹا وہ پھنس بھی جاتے ہیں. ایسا کوئی واقعہ ایسا آپ کے بھی ہو ذہن میں؟ جاتا ہے، ایسے بھی کرتے ہیں لوگ. اچھا، ناکوں کی بات کرتے ہیں سر. ناکے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ناکوں پہ آتے جاتی گاڑیوں کو بھی روک لی جاتی ہے. ایک بڑی شکایت ہے اسلام آباد کے حوالے سے، جو بھی اسلام آباد کے باہر کے نمبر کی گاڑی آتی ہے اس کو روک لیا، سائڈ پہ کھڑا کر لیا. یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو کرائم ہے وہ تو اسی طرح ہوتا ہے. یہ جو ڈاکو وغیرہ ہیں، یہ دہشت گرد وغیرہ ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مین روڈز پر کے ذریعے استعمال کریں گے؟ کیا ناکوں کا وہ فائدہ ہو پاتا ہے پولیس کو یا ریاست کو، یا ایک یہ کیونکہ ہزاروں لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے. میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، لوگ دفاتر آتے ہیں، انہوں نے واپس جانا ہے، آنا جانا لوگوں کا، ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں. یہ ناکوں پہ کھڑے کر کے تلاشیاں لینا، اس سے کوئی جرائم پر فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ناکوں کی بات ہے، میں آپ کو پرانی بات کرتا ہوں. شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سارے ناکے اسلام آباد سے ختم کر دیے جائیں، تو لوگوں کو بھی سکون ملا تھا اور ناکے بھی سارے ختم ہو گئے تھے، وہ کرائم بھی نہیں بڑھا تھا. جس نے جرم کرنا ہے نا جی، اس نے لازمی نہیں ہے کہ اس نے ناکے سے ہی آنا ہے. ناکے تو شریف آدمی جب آتا ہے تو وہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کاغذ میرے پاس نہ ہو، تو پولیس والے روک نہ لیں، یا کوئی لاہور سے آ رہا ہے، پنجاب کی گاڑی آ رہی ہے. آپ اسی طرح اگر آپ لاہور جاتے ہیں، جس طرح آپ موٹر وے سے اترتے ہیں تو وہاں جو شکرے قسم کے پولیس والے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، یا گاڑی کے پی نمبر کی ہے، ایبٹ آباد منسرہ کی ہے، چکوال کی ہے، جو بھی لاہور سے جو بیک کے علاقے ہیں نارتھ کے، ان کو روڈ پہ چیکنگ بھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقص نکال کے ان کو یا تھانے شفٹ کرتے ہیں یا کوئی لین دین کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ اسلام آباد داخل ہوتے ہیں ترنول سے، تو وہاں پہ ہزاروں گاڑیاں گزر رہی ہیں ڈیلی کی، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سائڈ پہ چیکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اب جو گاڑی لازمی نہیں، ایک یہ بہت عجیب سا کنسیپٹ ہے کہ جی پشاور نمبر کی گاڑی ہوگی تو وہ اس کے اندر جرم ہوگا، منشیات ہو گئے، اسلحہ ہوگا. اسلحہ ہوگا، اور ہوتا بھی ہے، بعض دفعہ پکڑی بھی جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بعض دفعہ لیکن زیادہ تر کام جو ہوتے ہیں وہ مخبری پر کیے جاتے ہیں، رینڈملی ہوتے ہیں، لیکن بہت شاذ و نادر. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں. جب میں کسار میں SHO تھا تو 2 بھائی تھے، ان کے ساتھ 2-3 اور بندے تھے. وہ آتے ہیں سوابی سے 5 کلو 10 کلو وہ لے کے ہیروئن. جب وہ موٹر وے سے اترتے ہیں نیچے تو ان کو ایک دوست کہتا ہے، G10 میں ان کی رہائش تھی، کرائے پہ گھر لیا ہوا تھا، کہ اس طرح کرتے ہیں پہلے ہم سیور جاتے ہیں، وہاں سے کھانا کھاتے ہیں، تو پھر واپس گھر آئیں گے. ذرا وہ لیٹ آئے تو وہ سیور آ گئے کھانا کھانے کے لیے. تو یہ خیبر پلازا بلو ایریا، یہاں پہ ہمارا کسار کا ایک ناکا لگا کرتا تھا 2011-12 میں. یہاں سے تو ناکے والوں نے رینڈم ہی چیک کر لیا اس کو، تو آپ یقین کریں 10 کلو چرس ان کے پاؤں میں سامنے پڑی ہوئی تھی. پھر اس پہ ہم نے پرچہ دیا، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو سینریز نہیں ہوتی، سینریز پہ ہر سینری کے اوپر 200-250 گرام اس کی بیگ پہ جو گتا ہوتا ہے اس پہ وہ چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ فلنگ کرتے تھے، اس کے اوپر پیچھے ایک اور گتا لگاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر گتے کو سائڈ سے کٹنگ کر کے ٹیپ لگا کے وہ سینری 8-10 سینریاں بھیج دیتے تھے، 10 میں 3 کے اندر وہ ڈال دیتے تھے، 1 کلو آ جاتی تھی 3 میں. تو DHL کے ذریعے وہ باہر انگلینڈ بھیجتے تھے. اچھا، وہ بیرون ملک سمگل اور خود بائی ایئر جاتے تھے وہاں سے. اچھا، پہلے انہوں نے چیزوں کے ذریعے بھیج دیے، سینریز کے ذریعے، اور بعد میں خود چلے گئے. یعنی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ بھی آپ نے ٹھیک نشان دی. لیکن میں ایک عام بات کرتا ہوں، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا جرائم میں کمی آتی ہے، دیکھیں جرائم کی ایک ویو ہوتی ہے، بہت سے گروپز ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چوریاں کرنی ہیں، ہم نے ڈکیتیاں کرنی ہیں. اب دیکھیں ہمارے ناکے لگے ہوئے تھے، پھر بھی وہ بندے ایک تاجر کے گھر آ گئے مرگلا ٹاؤن میں، فارم ہاؤس پہ 6-7 بندے اسلحے کے ساتھ آئے نا. بالکل آئے. تو وہ کہاں، وہ تو ناکے سے نہیں گزرے نا. دیکھ اب یہ پتہ نہیں ناکے سے گزرے یا نہیں گزرے، لیکن آ گئے. اب کیونکہ ہمارا جو سٹی اسلام آباد ہے یہ پنڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یہ چاروں طرف سے KP کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہے، تو وہ پہنچ گئے وہاں پہ اسلحے کے ساتھ. اگر ہم کہیں یہ ناکے لگے ہیں تو یہ بندے کیسے آ گئے؟ اسلحہ ناکے سے بھی آ سکتا ہے. آپ دیکھیں آپ کی لک شریف ہے، بندے کی شریف ہے، آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، ٹائی لگائی ہے، وائف آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، آپ ڈگی بھر کے اسلحہ لے آئیں، ہو سکتا ہے
وہ اسیس ہی نہ کرے, جن کے پولیس والے کو شک ہی نہ پڑے. شک ہی نہ پڑے. شک پہ روکنا ہے نا اس نے. شک پہ روکنا ہے. اب آپ کا حلیہ ایسا بنا ہوگا, ہو سکتا آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, لیکن وہ آپ کو شک کے روک پہ آپ کی تلاشی لیتے ہیں. ہاں, اگر آپ کا حلیہ ایسا ہے. دیکھیں ہم کیا کریں جی, اسلام آباد پولیس کو آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک جو ہے دہشت گردی کا شکار. دنیا میں ایسے ناکے کہیں بھی نہیں ہیں جس طرح ہمارے ملک میں. ہم بھی یہ آپ بات نے بالکل دیکھا ٹھیک کہہ سابقہ رہے دور میں یہ کسی تھانے کی 4 دیواری نہیں تھی. ہیں. تو ابھی تمام تھانوں کی 4 دیواریاں ہیں, اس کے اوپر باربیٹ وائر بھی لگی ہوئی ہے, ریزر وائر بھی لگی ہوئی ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں. دہشت گردی کی وجہ سے مجبوری یہ کرنا پڑا ہے, لیکن جرم کی اپنی ایک ویو ہوتی ہے. گروپس اگر پکڑے جاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح ابھی کار چوری کے بہت زیادہ گروپس تھے, وہ پولیس نے جو ہے وہ ان کو اریسٹ کر لیا, یا کوئی پولیس مقابلے میں مارے گئے. تو ابھی کار چوری بہت کم ہے. نہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا, جو ناکے پہ جو لوگوں کو روکا جاتا ہے تو اس سے جرائم پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے دیکھا کہ فرق پڑتا ہے کوئی خاص نہیں میرے خیال میں, کیونکہ دیکھیں بدتمیزی ہو جاتی ہے. جو ناکے پہ سپاہی کھڑا ہے نا, وہ اسلام آباد کا فیس ہے, اسلام آباد پولیس کا فیس ہے, بلکہ آئی جی پی صاحب کا فیس ہے, کہ ان کی ہدایت پہ وہ کھڑا ہے. اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے تو اوپر تک پھر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے افسران ان کو پراپر بریف نہیں کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. لیکن کافی ٹائم ہوا ہے, ابھی ناکوں کی حالت بھی بہتر ہو گئی ہیں, اوپر شیڈ بھی بن گئے ہیں, ملازموں کی ڈیوٹیاں بھی مطلب اس حساب سے تعداد میں زیادہ لگا دی گئے ہیں, تو ان کو ریسٹ بھی مل جاتی ہے. تو اب میرے خیال اتنا وہ سختی نہیں ہے کہ ملازم جو ہے عوام سے کوئی ایسی بدتمیزی زیادہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہاں تلاشی ضرور لیتے ہیں, لیکن بدتمیزی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. افسروں نے اچھا بریف کیا ہے. اچھا تنولی صاحب, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, یہ تو ہوگی نا جرائم کی بات, جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو روکا جاتا ہے. جیسے آپ نے منشیات پکڑی, اس کا ذکر بھی کیا, وہ بھی ناکے پر پکڑی گئی تھی. ایک آدمی آتا ہے سر, وہ اس کی جو شناختی کارڈ بھی کی کاپی بھی اس کے پاس ہے, گاڑی بھی اس کے نام ہے یا کسی عزیز کی. یہ پولیس والے بڑا پوچھتے ہیں, یہ آپ کی گاڑی کی بک دیں. جب گاڑی میرے نام پہ, آپ کے پاس آج کل ساری دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, تو بک سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے اس نے کچھ چلان بھی کیا ہے تو اس کو اس کے شناختی کارڈ پہ ابھی تو چیک ہو سکتا ہے نا ساری چیزیں. یہ بک کیوں مانگتے ہیں پولیس والے؟ بس جی مانگنی تو نہیں چاہیے ویسے, کیونکہ بک سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گاڑی پولیس کو مطلوب تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنے سسٹم میں ڈالیں, اس کا نمبر جو بھی اس ہے کا نمبر سسٹم میں ڈالیں, بے شک اس کے نام ہے یا نہیں ہے. بک ہے, اکثر لوگ گھر سے نکلتے ہیں, شہزاد ٹاؤن سے نکلے اسلام آباد کی طرف آئے, بک نہیں ہے, گھر رہ گئی ہے, ٹینشن میں آ گئے, کسی کی کال کی آ گئے, کسی کو دیکھنے آ گئے. تو بک ہونا یا نہ ہونا وہ میٹر نہیں کرتا. دیکھنا یہ ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی غلط چیز تو نہیں ہے جو غیر قانونی ہے, یا اگر بندے کے پاس شناختی کارڈ ہے اس کو چیک کر لیں, لوکل ہے. لیکن یہ جو چیزیں بک نہ ہونے کی وجہ سے تنگ کیا جاتا ہے نا, میں خود بھی اس کے خلاف ہوں. لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس طرح پولیس اور عوام میں جو تعلق ہے وہ بہتر ہوتا ہے. آپ فیسلیٹیٹ کریں گے. شریف لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, حرامی آدمی تو ہر جگہ سے گزر جاتا ہے. آپ جو مرضی ناکہ لگا دیں وہ گزر جائے گا, وہ پولیس کو خوش کر کے بھی چلا جاتا ہے. پیسے دے کے. ایک چور تھا جی, ہم نے پکڑا, پرانی بات ہے, اس ٹائم ہم آئی تھنک سی آئی اے میں تھے, ایس آئی تھے. تو جب پکڑا تو ہم نے کہا کہ یار تو کیسے گزر جاتا ہے ہر ناکے سے؟ تو کہتا جب میں گاڑی چوری کرتا ہوں نا, مجھے ترنول والوں نے روک لیا ایک دفعہ. ٹھیک ہے, انہوں نے گاڑی کی کاغذ چیک ہے, انہوں نے کہا چھوڑیں جی کاغذ گھر پڑے آ ہی جائیں گے, لیکن آپ نے وردی بہت اچھی پہنی ہوئی ہے, ماشاءاللہ آپ کا جو آپ دیکھنے میں بہت اچھے نظر آ رہے, افسروں سے بہتر وردی آپ نے پہنی ہے. یہ اس نے بٹوا کھولا اور 500 روپے اس زمانے میں دی, یہ آپ کی اچھی وردی کا نام ہے, اور چلا گیا. ناکے سے نکل گیا. دیکھیں چوروں کے پاس بھی ان کے پاس بڑے راستے, بڑے ٹیکس ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسے راستے نکالے ہوتے ہیں. اچھا ایک بات آخری سوال آپ سے کرنا ہے سر تنولی صاحب, یہ مجھے ایم ٹیگ جو اسلام آباد کی گاڑیاں ہیں, یہ ایم ٹیگ لگوائیں, 250 روپیہ فیس رکھے گی. جب ایک گاڑی رجسٹرڈ ہے, اس کو اتنا بڑا نمبر لگا ہوا ہے, نمبرنگ کیوں کی یہ گاڑیوں کی, تاکہ پتہ چلے یہ اس گاڑی کا کوڈ کیا ہے. یہ ایم ٹیگ کی تو کیا سمجھ آئی, اس سے کوئی جرائم پر فرق پڑ رہا ہے؟ یہ ایم ٹیگ کی میری نہیں سمجھ میں آیا. میں کئی لوگوں سے سوال کر چکا ہوں, آپ بھی پولیس شاید اس میں کوئی جرائم میں کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا ہو, آپ کو کچھ سمجھ آئی یہ ایم ٹیگ کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جی خواجہ یہ صاحب, پیسے اکٹھے کیے گئے, کروڑوں روپے سنا اکٹھے ہو گئے. میں
میں خود کسی حد تک آپ کہہ لیں 5-10% سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن 90% سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوا۔ کیسے نہیں ہوا؟ یہ ایم ٹیک پتہ ہے آپ کو کب شروع ہوا ہے؟ یہ جب کچہری کے پاس ایک بم بلاسٹ ہوا تھا تو وہ بندہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آیا تھا ایک بائکے والے کے ساتھ، جو دہشت گرد ہاں، تھا۔ جو اس کے بعد پھر سینئر جو قیادت ہے پولیس کی، اس نے سوچا کہ نہیں جی ایم ٹیگ یہاں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نہیں، بندہ موٹر سائیکل پہ آیا ہے تو ایم ٹیگ گاڑیوں کی کیوں دیکھیں لگوا یہ رہے جو ہیں؟ ایم ٹیگ ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ موٹر پہ بھی چلتا ہے۔ اچھا، ادھر بھی ہاں، لگ رہا اگر ہے۔ جس کا موٹر پہ کا ایم ٹیگ لگا ہوا ہے اس کو یہاں سٹی کا ایم ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہاں پہ تو ایم ٹیگ اس لیے لگایا تھا کہ جس نے ٹول ٹیکس دینا ہے تو اس کو بریک نہ لگانی پڑے، سیدھی نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوئی ٹول ٹیکس والا سین تو ہے نہیں، سیکیورٹی کے لیے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ گاڑی وہی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ گاڑی کو ایم ٹیگ لگائیں، ٹھیک ہے، اس کی نمبر پلیٹ بدلی کر دیں، گاڑی گزر جائے گی، تو کیا فائدہ ہوا ایم ٹیگ کا؟ چاہے اس کا جیلی نمبر لگا ہوگا، جیسے نمبر لگاؤ، ایم ٹیگ لگا ہے نا۔ ایم ٹیگ لگا، اگر کوئی آپ سپاہی نہیں دیکھتے ہیں اس کو ایم ٹیگ کا وہ نشان لگا ہوا ہے، وہ اسٹکر دیکھے گا، اس نے کیا جاننا، جس کو ایم ٹیگ نہیں ہوگا اس کو کہے گا سائڈ تلا۔ تو پھر مطلب یہ کہ ایم ٹیگ کا کیا فائدہ ہوا؟ اچھا اور میرے پھر دیکھیں اصل چیز ہوتا ہے کیمرے نے ریڈ کرنا ہے، کیمرے نے نمبر پلیٹ کو ریڈ کرنا ہے، اور نمبر پلیٹ کو جب کیمرہ ریڈ کرتا ہے تو وہ جو ہمارا کنٹرول روم ہے اس میں پتہ چل دیتا ہے نمبر پلیٹ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اکثر لوگ گاڑی چوری کرتے ہیں اور پہلے جا کے وہ سائڈ پہ پارکنگ میں کھڑی کر کے دوسری نمبر پلیٹ لگا کے، فرض کر اب میری اپنی گاڑی صحیح ہے، میں اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ اس پہ لگا کے نکل جاؤں گا۔ وہ تو بعد میں ٹریس کرنے کے لیے ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن اب موٹر سائیکل ہے، اب موٹر سائیکل ٹریس نہیں ہوتا۔ اچھا موٹر سائیکل پہ تو ایم ٹیگ لگ گیا ہے، لیکن آپ نمبر پلیٹ سے بھی تو ٹریس کر سکتے ہیں نا۔ موٹر سائیکل نمبر پلیٹ سے ٹریس نہیں ہوتا کیونکہ نمبر پلیٹ چھوٹی ہوتی ہے، وہ کیمرے کی اس میں ریچ میں نہیں آتی۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یا تو ایسے کوئی اقدام اٹھانے چاہیے کہ موٹر سائیکل کو کی پلیٹ کو بھی ریڈیبل بنانا چاہیے، تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کرنا چاہیے جس طرح کار کا سائز بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر پلیٹ موٹر سائیکل اگر بڑی نمبر پلیٹ ریڈ میں آ رہی ہے، کیمرے تو ریڈ کرنا ہے نا، اگر آپ نمبر پلیٹ سے ٹریس ہو سکتے ہیں تو ایم ٹیگ لگانا ضروری ہے۔ یہ پھر پیسے پوسے اکٹھے کیے میرے خیال میں، ڈیفینیٹلی فنڈ جنریٹ ہوا ہوگا۔ چلو وہ بھی کسی نہیں وہ پتہ ہے، دیکھیں ابھی یہ جو گورنمنٹ نے خرچہ کیا ہے، شیڈ بنائیں پولیس کے ناکوں کے اوپر، پول لگائیں، کیمرے لگائیں، تو یہ خرچہ ہوا ہے نا۔ تو یہ پھر لوگوں سے اس طرح وصول کیا ہے۔ دیکھیں اس قسم کا جو ہوتا ہے نا، یہ ایک امپریشن پڑتا ہے، جو بندہ چور ہوتا ہے نا وہ ڈر جاتا ہے کہ یار آگے چیکنگ ہے، ایم ٹیگ سے کہیں پکڑا ہی نہ جاؤں۔ جو کاریگر ہے نا تنولی صاحب، انہوں نے سارے راستے کاریگر نے تو ہر راستہ اپنا لینا ہے، لیکن سائڈ سے بھی گزر جانا ہے، لازمی نہیں کہ وہ ہم کو کیوں مین شہراہ سے جائے گا، مرکزی کیوں شہر جائے گا؟ کیوں ناکوں پہ بتاتا جائے گا جی میں اسلحہ لے کر جا رہا دیکھیں ہوں؟ وہ پیچھے سائڈ سے اتر جائے گا، گاڑی کراس کر جائے گی، پھر آگے سے آگے بیٹھ سکتا ہے وہ۔ چلو بہرحال کچھ ایسے اقدامات ہیں جن سے شہریوں کے جان و تحفظ کی، جو جان و مال کا تحفظ اس کے لیے ضروری بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے اقدامات ہیں جس سے لوگ بلا وجہ تنگ بھی ہوتے ہیں، تو پولیس کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے شہریوں کو کم سے کم تنگ کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے شہریوں کو، تاکہ شہریوں کی محبت ہو پولیس سے، نہ کہ نفرت ہو، وہ تعاون کریں۔ تو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ایک نفرت کی فضا ہمیں نظر آتی ہے نا، مثلا ان کو یہ بھی احساس دلانا ضروری ہے، یہ جو اقدامات پولیس اور سیکورٹی فورسز کے لوگ کرتے ہیں یہ ہمارے جان و مال کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں، بالکل۔ لیکن میرے خیال میں اس میں درار ڈالتے ہیں نا لوگ، وہ جو دہاڑی دار لوگ ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جو واقعتاً پولیس کی سروس کر رہا ہے، جو تنخواہ پر گزارا کر رہا ہے، اچھے لوگ ہیں، ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اصل میں پولیس کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ زمانہ قدیم سے خراب ہے، بطور ظالم کنسیپٹ ہے اس کا، اس لیے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کی وردی بھی اس لیے چینج کی گئی تھی، ملک نواز صاحب جو پہلے آجی تھے انہوں نے ضیاء الحق صاحب سے ریکویسٹ کر کے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، دونوں فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا یار جو کالی قسم کی جو ہے نا شرٹ اور خاکی پینٹ، یہ اس کے نام کے ساتھ ظلم جڑ چکا ہے، دہشت ہے، تو اس دہشت کو کر کے پولیس کا سافٹ امیج دینا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کلر چینج کیا، کافی کلر لے جائے گئے، پھر ضیاء الحق صاحب نے یہ کلر پسند کیا تھا جو آج ہے، نیوی بلو پینٹ اور لائٹ بلو جو ہے شرٹ ہے، تاکہ پولیس کا ایک، اور شروع میں اسلام آباد پولیس آپ کو ایک مثالی پولیس نظر آتی تھی، کوئی رشوت کا کنسیپٹ نہیں تھا، کوئی کرپشن کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ یہ تو سنتے تھے ہم لاہور میں بھی سنتے تھے بھائی اسلام آباد پولیس پیسے نہیں لیتی، ہاں، تو اس کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ سافٹ پولیس ہے بہت زیادہ، ان کی یہ پراپر ایک سروس تھی اس ٹائم پہ۔
پھر بعض دفعہ جس طرح ہیڈ آتے ہیں، کمپنی کا ایک ہیڈ آتا ہے نا، اس اسلام آباد پولیس کا بھی ایک جو ہیڈ آتا ہے، پھر وہ اس کے مطابق چلتی ہے. چلو آج کے آج لیے خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، نیکسٹ کسی ٹاپک پہ. تنوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات ڈسکس کر لی ہے ناظرین کہ پولیس کے جو کیا فرائض ہیں اور عام جو شہری ہے اس کے کیا حقوق ہیں، کہاں تک پولیس کسی شہری کو روک سکتی ہے، اس کی چیکنگ کر سکتی ہے اور اس سے سوال و جواب کر سکتی ہے، اور جو عام آدمی ہے اس کے کیا حقوق ہیں. شہری کے بھی آئین پاکستان کے تحت حقوق ہیں، ان کا بھی تحفظ ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اس پر ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.